بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ دنیا میں چرند پرند حیوانات اور حشرات کو بھی پیدا کیا، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہوتی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ مگر جب جانور، پرندے اور کیڑے طبی موت مرتے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جانور، پرندے اور دیگر ذی اوراق کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حیوانات و حشرات کی موت کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا جب جانور مرتے ہیں تو ان کے ساتھی جانور بھی ماتم یا واویلا یا روتے ہیں؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین محترم، دنیا کے مختلف علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسے کہ کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور یا پھر برقی تاروں میں الجھے پرندے، مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ ناظرین، ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے دیا جائے، یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو، مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے جانور اچانک مرتا ہے تو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہی سوال ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، طبی موت مرنے والے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کو یعنی چوپاؤں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہے ہیں، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سرعام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین محترم، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملکۃ الموت جانوروں کی روح بھی قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں، تو جب ان کی تسبیح ختم ہو تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی موت ملکۃ الموت کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور اس بارے میں مختلف روایات میں موجود ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ ملکۃ الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایات میں ہے ایک فرشتہ جن کی اور شیاطین کی، اور ایک فرشتہ چرند پرند یا مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے کئی روایات اور بعض روایات سے علم ہوتا ہے کہ ملکۃ الموت ہر جاندار یعنی انسانوں، جنوں اور جملہ باہم کی روح قبض فرماتے ہیں۔ بعض نصوص سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ تمام گروہ کی روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ملکۃ الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ ملکۃ الموت نے ایک مرتبہ آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی
جلدی سے قبض نہیں کر سکتا۔ اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں۔ ناظرین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ملکۃ الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مچھروں کی روح بھی ملکۃ الموت قبض کرتے ہیں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کی ملکۃ الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، مگر بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کی ایک حکایت، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حکایات رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اگرچہ یہ ایک مخصوص حکایات ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر کیا جانور بھی ماتم کرتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن بھی سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور ماتم بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔